اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی کہ اس میں جب رسول بھیجا گیا مگر یہ کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کیا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم داخل کر دیتے ہیں گمراہی کو مجرمین کے دلوں میں، بسبب اس کے کہ انہوں نے خود گمراہی کمائی۔ یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر۔ قرآن حکیم کو آپ نے مقدمے میں سمجھنا ہے، اس طرح پک اینڈ چوز کرنا اور صرف اتنا حصہ لے لینا کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کے دلوں میں گمراہی ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقدمے کو آپ نے پوری کتاب کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اور یہ ٹاپک چونکہ بارہا ڈسکس ہو چکے ہیں آلریڈی، اور اس پہ ٹاپ آف لسٹ جو آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے کہ ہم حق سے ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، بس سبب اس کے کہ پہلی دفعہ جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حق سے روگردانی کی، اور اگر اب آسمان سے ان پر فرشتے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے یعنی آخرت کا دن وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر پیغمبروں کا ٹھٹا اڑایا، ان کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ حق بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے مجرمین کے دلوں میں گمراہی کو ڈال دیتا ہے اور اسی میں وہ سرگردہ رہتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر یعنی قرآن کے اوپر، جس طرح کہ اگلی امتوں کے لوگ اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرتے تھے، آپ کی امت کے لوگ بھی جو حق سے جان بوجھ کر ہٹ چکے ہیں وہ بھی اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ اولین میں طریقہ گزر چکا ہے، ایسے ہی ہوا کرتا ہے، جب جب پیغمبر دعوت پیش کرتے ہیں تب تب ان کی امتیں اسی طریقے سے ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرتی ہیں، ہمیشہ دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک حق کو قبول کرنے والے، ایک حق سے اناد کرنے والے، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے اس کے بعد پھر کسی کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں ملتی، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فائنل یہ بتا دیا کہ اب آخرت کا عذاب آنے والا ہے، تو ساتھ یہ کہا کہ اب آپ کا دل نرم نہ پڑے، آپ نے اب مجرمین کے بارے میں مجھ سے ریکویسٹ نہیں کرنی جب فیصلہ ہو چکے، کیونکہ پھر انبیاء بعد میں تو افسوس تو کرتے تھے، دل تو ان کے نرم ہوا کرتے تھے۔ تمام قوموں کا جو ذکر آیا سورہ ہود میں، سورۃ الاعراف میں، جب قوموں کا عذاب دیکھا الٹیمیٹلی تو پیغمبروں نے مڑ کر آہ بھری، کاش تم لوگوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ تمہیں دیکھنا پڑتا، کیونکہ پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں، نرم دل والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سنت ہمیشہ طریقہ رہا ہے اگلوں میں بھی، کہ جو لوگ ایمان نہیں لانے والے وہ ایمان نہیں لاتے، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں۔ اب یہ بڑی حیران کن آیات آ رہی ہیں اگلی، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم مشرکین عرب کے اوپر، آپ کے مخالفین کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس میں فریکوینٹلی آنا جانا شروع کر دیتے، آسمان پہ چڑھتے اترتے چڑھتے اترتے، کیونکہ یہ وہ معجزہ تھا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ پر آسمان سے ہمارے سامنے کتاب نازل ہو، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے، آپ وہ کتاب بھی لے کر اترے،
آپ کا سونے کا گھر ہو، آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں آنے واحد میں جاری کرتے ہیں، ہمارے سامنے باغ بنے اس میں نہریں رواں ہو جائیں، تو یہاں پر جواب آ رہا ہے کہ ہم اگر آسمان کا دروازہ کھول دیں، رسول اللہ کا چڑھنا یہ تو چھوٹی ڈیمانڈ ہے، یہ بھی چڑھ جائیں آسمان کے اوپر، تو اب تو ہونا چاہیے وہ ایمان قبول کر لیں. نہیں، لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، سکر کی کیفیت میں ہم چلے گئے، ہمیں مدہوش کر دیا گیا، یعنی جو نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، ہم کوئی نہیں چڑھ رہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا، ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو چل گیا. یعنی تھوڑی دیر پہلے جو معجزہ مانگ رہے تھے نبی کے حق میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ تمہارے حق میں بھی اگر ہم کر دیں نا تو اگلا بہانہ بھی تیار ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر دعوت حق کے اگینسٹ جو لوگ بہانے تراشتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ میں بھی جو دعوت پیش کرتا ہوں نا، کوئی نہ کوئی بہانہ تیار کیا ہوتا ہے انہوں نے، اپنی کی بھی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا. کتنی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے سامنے پیغمبر چڑھے، اللہ نے کہا پیغمبر کو چھوڑو، تمہیں بھی چڑھا دیں گے، چلو آگے ٹورو. پھر تم نے کہنا ہماری آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا. یعنی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے. اسی چیز کو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیں تب بھی یہ وہی اعمال کریں گے. ویسے انسان کو یقین نہیں آتا کہ جو شخص آخرت کا دن دیکھ کر آ جائے وہ دنیا میں آ کر وہ عذاب دیکھنے کے بعد بھی وہی حرکتیں دوبارہ کرے. لاجیکلی یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن میں لاجیکلی ثابت کروں گا یہ کیسے ہو جائے گا. میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کو ثابت کر دوں گا. وہ اس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آسمان پہ یہ چڑھ بھی جائے نا تب بھی ان کے پاس اگلا بہانہ یہ ہوگا کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ایکچولی ہم نہیں چڑھے، ہم پہ جادو ہو گیا، یہ سب کچھ ایلوژن ہے. اب اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا کہ جو شخص آخرت سے دنیا میں واپس آ جائے پھر بھی وہ حق کے راستے کو اڈاپٹ نہ کرے، اس کے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ بڑا آسان بہانہ ہے، وہ کہے گا ایک دفعہ گیا تھا نا، چھوڑ دیا تھا، اب بھی چھوڑ دے گا. یہ بہانہ ہوگا. وہ یہ کہے گا کہ پہلے بھی تو قرآن میں اتنی دھمکیاں لگائی تھی، ایک ہی چانس ہے، نہیں چھوڑوں گا. تو اپنی بات سے پیچھے ہٹا نا، اب بھی مرضی کی زندگی گزارو، ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے. یہ چین چلتی رہی. اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں نا پھر وہی کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جس گھر جب میت ہوئی ہوتی ہے نا وہاں جو لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا ان کے اوپر ہی طاری ہو گیا، لیکن بس دفنانے کی دیر ہے وہی حرکتیں دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. جب کبھی ایئر ٹریولنگ کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں اور جہاز کانپنا شروع کر دیتا ہے، یہ بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے کیونکہ ڈینسٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے. لوگوں کی چیخیں سنی ہیں ہم نے، یہ خود ہم ایسے جہاز میں نے سفر کیا ہوا ہے. بلکہ ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ کراچی سے وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسم اتنا خراب ہوا کہ وہ جو پر ہے نا وہ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے کہ یہ چیل کے پر ہوتے ہیں. ظاہر اب وہ تو فکسڈ ہے، اگر وہ ہل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پر ٹوٹنے کی بس دیر ہے، تو جہاز تو نیچے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوگوں کی چیخیں سنی، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ کنکلوڈ کر بیٹھے لائف. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی ڈیسیژن کیا جو سول ایویشن اتھارٹی تھی کہ آپ اس کو اسلام آباد کی بجائے نا سیالکوٹ لینڈ کروا دیں کیونکہ راستے میں تو اب موسم مزید خراب ہے. وہ کہتے جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو ادھر آ کے پھر لوگوں کا وہی ایٹیچیوڈ تھا. اب اس میں پھر مزید یہ مسئلہ ہوا کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو وہیں کے تھے اور جو وہاں کے نہیں بھی تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں یہیں اتار دیں، ہم بائی روڈ جائیں گے آپ اسلام آباد، ہم نے نہیں دوبارہ جہاز میں بیٹھنا. لیکن وہ تو ان کا رول ہے نا، وہ پھر
راستے میں سواری نہیں اتارتے. لوگوں نے چیخو پکار کی کہ نہیں اب ہم نے اس جہاز میں آگے سفر نہیں کرنا. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے جہاز تو سیفلی پہنچ جائے, جس روڈ پہ تم سفر کرو وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے. جہاز تو پھر بھی اس وقت سب سے زیادہ سیف سواری جو ہے وہ جہاز کی ہے. 1,00,000 دفعہ اگر جہاز اڑے نا, 1,00,000 دفعہ ٹرین چلے, 1,00,000 دفعہ بس چلے, تو آپ ریشو پروپورشن اگر ایکسیڈنٹس کی نکالیں تو جہاز کے کیس میں شاید ایک ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو. ٹرین میں کتنے ہو جائیں؟ یہ تو کبھی کبھار کوئی کریش ہوتا ہے نا, لیکن آپ ایئر فلائٹ ذرا دیکھیں کتنی اڑتی ہیں. وہ آپ اگر جا کے نقشے میں دیکھیں نا تو آپ کو وہ بھیڑوں کی طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں دنیا میں. امریکہ کے اندر صرف روزانہ کی جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں نا وہ 5,000 سے زیادہ. یہ پرانا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, 5,000 جو ود ان امریکہ اڑتی ہیں. اب تو خیر بہت زیادہ ہوگی, اور دنیا میں اس وقت جتنی 1,00,000 سے بھی شاید زیادہ ہو, اتنی فلائٹس اڑ رہی ہیں. تو ایئر کریش تو آپ سالوں میں کوئی ایک سنتے ہیں. اگر آپ ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں تو کچھ بھی نہیں, لیکن روڈ ایکسیڈنٹ, ٹرین ایکسیڈنٹ تو آئے دن آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. تو یہ ایک سیف سواری ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں جب لوگ بچتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ وضو کر کے پہلے جا کے شکرانے کے 2 نفل پڑھیں, یا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی وہ نماز پڑھ لے, یا کوئی بے پردہ عورت پردے کی نیت کر لے, یا کوئی نوجوان کہ جی ٹھیک ہے میں اب داڑھی رکھوں گا اور اسلام کے مطابق زندگی. نہیں, دوبارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے واپس آ کے بچ کے, وہی ساری صورتحال شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جن گھروں میں میتیں ہوتی ہیں چند دن تک تو رعب رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہی ساری صورتحال, اور یہی امتحان ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے نا تب بھی یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کے اوپر نظر بندی ہو گئی ہے, ہم پر جادو کر دیا.